بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طفیل ابن عمرو دوسی کا واقعہ۔ محترم ناظرین سامعین، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کی بعثت ہوئی، مکے کی کیا حالت تھی اور مکے والے کن کن خرابیوں میں، کن کن برائیوں میں مبتلا تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، لوگوں کو دعوت دینی شروع کی، لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، تو لوگ آپ کی بات ماننے کے بجائے آپ کے منکر ہو گئے اور لوگ آپ کو طرح طرح سے ستانے لگے، تکلیفیں دینے لگے کہ مکے کی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تکلیفوں کو برداشت کیا۔ لوگ ہر کسی کو یہ سمجھایا کرتے تھے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملیں، کیونکہ ان کے کلام کے اندر ایک ایسا سحر ہے، ایک ایسا جادو کا اثر ہے، جو بھی ان کا کلام سن لیتا ہے تو ان کا ہو جاتا ہے۔ اس طرح لوگ ہر کسی کو سمجھایا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے سے منع کیا کرتے تھے اور آپ کی دعوت کو ٹھکرایا کرتے تھے۔ گویا کہ مکی زندگی آپ کی تنگ کر دی گئی تھی۔ آپ نے مکے والوں میں کئی سال تک محنت کی، کئی سال تک لوگوں کو دعوت دیا، پھر اس کے بعد آپ نے طائف کا رخ کیا، جیسا کہ طائف کا بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ وہاں سے بھی لوگوں نے آپ کی بات ماننے کے بجائے آپ کو وہاں طائف سے بھی نکال دیا اور آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں دی گئی اور اوباش لڑکوں کو آپ کے ساتھ لگایا گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل اپنی مشن کو، اپنی دعوت کو برابر جاری رکھے۔ آپ نے ذرہ برابر بھی اپنی دعوت کے اندر آپ نے سستی نہیں کی، بلکہ لوگوں کے ستانے پر، لوگوں کے کڑوی کسیلی باتیں کہنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ مسلسل آپ دعوت دیتے رہے اور مکے والے برابر لوگوں کو منع کرتے رہے، لوگوں کو آپ سے ملنے سے روکتے رہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب یہ مکے میں آئے تو یہ بڑے گھرانے کے تھے، رئیس گھرانے کے تھے اور بڑے عقل مند، دانش مند شخص تھے۔ یہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ جب یہ مکے میں آئے تو لوگوں نے انہیں سمجھایا، انہیں بہت کچھ بتلایا کہ ایک ایسا شخص ہے مکے میں، آپ اس سے نہ ملیں، اگر آپ اس سے ملیں گے، اس کا کلام سنیں گے، جو بھی اس کا کلام سنتا ہے تو اس کا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے تو مکے والوں کی بات کو مانا اور یہاں تک کہ آتا ہے کہ آپ اپنے کانوں میں روئی کو رکھ لیا کہ کسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے کان میں نہ جائے اور آپ کے کلام کو سن نہ سکے۔ لیکن حضرت طفیل ابن عمرو دوسی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکے میں گیا، حرم شریف کے پاس دیکھتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور میرے دل میں یہ بات آنے لگی کہ طفیل، تو ایک عقل مند، ہوشیار، دانش مند شخص ہے، تو صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہے، صحیح کلام کیا ہے، حسن کلام کیا ہے، قبیح کلام کیا ہے۔ اے طفیل، تو ایک مرتبہ اس شخص کی بات کو سن لے، پتہ چلے گا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو چنانچہ میرے دل نے یہ گواہی دی کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنو۔ میں مکے میں گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، میں وہیں پہ رکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ اپنے حجرے کی طرف، اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا، آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ جب آپ اپنی دولت گدا پر، یعنی اپنے گھر پر، اپنے کمرے پر چلے گئے تو میں نے کہا کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں،
میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہوں، آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوا ہوں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری تعریف بتائی، اپنی پہچان بتائی کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ حضرت طفیل نے عرض کیا کہ میں آپ کا کلام سننا چاہتا ہوں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلام پاک کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر انہیں سنائی۔ تو یہ قرآن پاک کا سننا تھا کہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ آپ کے دل نے گواہی دی کہ یہ کلام کسی جھوٹے کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کلام کسی غلط آدمی کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ صحیح کلام ہے، یہ سچا کلام ہے۔ تو چنانچہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کو سنا اور کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام میں داخل فرمایا۔ تو دوستو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شروع میں بڑی تکلیفیں دی گئی، لیکن جنہوں نے بھی آپ کی بات کو سنا، آپ کے کلام کو سنا، قرآن پاک کو سنا، تو وہ آپ کے دیوانے ہو جاتے تھے، وہ آپ سے محبت کرنے والے بن جاتے تھے۔ یہ اثر ہے قرآن پاک کے اندر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اندر۔